اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج بدھ ہے، درس حدیث کا دن ہے، 5 تاریخ اگست 2020، 14 تاریخ ذی الحجہ 1440 پر ایک ہجری بروز بدھ۔ ایک حدیث ہے، چونکہ آج درس حدیث ہے تو حدیثوں کی روشنی میں ہم بات کریں گے، سبق آپ کو سنائیں گے، پڑھائیں گے۔ آج جس عنوان پر، جس ٹاپک پر آپ سے حدیث کا درس آپ کو دینا ہے وہ ہے چینجز آف ہیومنس، یعنی لوگوں کا بدل جانا، جس کو عربی میں کہیں گے تغیر الناس، لوگوں کا بدل جانا۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، مشکاۃ شریف کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایک بالشت، ایک ایک زرا تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گی۔ اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے، میں آپ کو آگے حدیث تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ حدیثوں کے اندر جو آتا ہے کہ زمانے تین طرح کے زمانے خیر القرون ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 عہدوں کو، 3 زمانوں کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کے زمانے کو آپ سب کو معلوم ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا زمانہ کتنا خیر والا، برکت والا زمانہ تھا۔ دوسرا زمانہ صحابہ کے دور کو بھی حدیثوں میں بہترین زمانہ کہا گیا۔ اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ کے دور کو، بعضوں نے تو آگے بڑھ کر تابعین کو ملنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے جو مسلمان ہیں نا، ان کے زمانے کو بھی خیر میں شمار کیا ہے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہوگا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ شمار کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور خیر القرون میں بڑا ہی مبارک دور ہے، بہت زیادہ برکتوں والا۔ اس زمانے میں نیکی غالب تھی، یعنی اچھی باتیں، اچھی سوچ، اچھا عمل، یہی زیادہ غالب، اچھائیاں تھیں، اچھائیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، کاموں میں، باتوں میں، عادتوں میں، معاملوں میں، معاشروں کے اندر، سب میں نیکی، اچھی نیتیں ہی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بری بات کہنے یا برا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا نا، تو خیر کے، نیکیوں کے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو غلط کام کرنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ کی مجلس ہے، ایک عالم کی مجلس ہے، پورے نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں آنے والا بڑا شرابی، زانی، بدکار کوئی بھی آدمی ہو، نیک لوگوں کے بیچ میں برا کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو بالکل اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہی حال ہوتا تھا کہ بری بات کہنے یا برا کام کرنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا تھا، کرنے کا ارادہ بھی ہوتا تو اس کو کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام بذات خود موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ایسی تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا قوی، اتنا مضبوط کہ وہ گویا اپنی آنکھوں سے جنت جہنم کو دیکھ رہے تھے، گویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پھر دوسرا دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور آیا، اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ کا دور آیا۔ زمانہ نبوت کے دور جتنا دور ہوتا جائے گا، اس کی بھلائی میں، زمانے کی بھلائی میں کمی ہوتی رہی ہے، کیونکہ خود حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ہر بعد آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے خراب ہی ہوگا، اس کے اندر شر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوئی نیوز، کوئی خبر دینے کے طور پر نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی کا مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے زمانے میں آنے والے خرابیوں کو، جو پہلے زمانے میں نہیں تھی اور ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی، ان خرابیوں
کے مٹانے کی کوشش کریں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو آئندہ زمانوں میں آئے گی۔ حضور نے پہلے بتلا دیا تھا بھلائیوں کو، پہلے زمانے میں جو بھلائیاں تھیں ان بھلائیوں کو باقی رکھنے اور نئے نئے پیدا ہونے والے برائیوں کو یا پیدا ہو گئی برائیوں کو ختم کرنے کی، نیکیوں کو پھیلانے کی کوششوں میں لگیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، بہت مختصر حدیث کے اندر بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ لوگوں کی مثال ایسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ 100 اونٹ ہیں، ایک جگہ 100 اونٹ ہیں، ایک آدمی کو سفر میں جانا ہے، سفر کے لیے وہ ایک اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے آیا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ 100 اونٹ بندھے ہوئے ہیں ایک جگہ میں۔ تو آدمی تلاش کرتا ہے، مگر 100 اونٹوں میں تلاش کرتا تو مشکل سے ایک اونٹ بھی سواری کے قابل اس کو نہیں ملا، مشکل سے ملا تو ایک ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر کہی ہے کہ اسی طرح سے انسانوں کی ایک بڑی بھیڑ ہوگی، لیکن ان میں کامل انسانیت والا، انسانیت کی خوبی رکھنے والا، جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے، جس کے ساتھ معاملہ کیا جا سکے، جو انسانی اخلاق اور عادتوں سے متصف ہو، اس کے اندر وہ اخلاق ہوں، ایسا شخص 100 میں ڈھونڈے، چراغ لے کر ڈھونڈے، 100 میں ڈھونڈے تو ایک بھی مشکل سے مل جائے، مشکل سے ایک بھی مل جائے غنیمت ہے۔ حالانکہ خیر القرون میں تو ایسا تھا کہ ایسے ہی سارے کے سارے لوگ ہوتے تھے، ہر شخص بھروسے کے، اعتماد کے قابل ہوا کرتا تھا، مگر بعد کے دوروں کے اندر یہ بات نہیں رہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو میں نے بات اس حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کر کے ہی شروع کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب حدیث دوبارہ پڑھنے کے بجائے میں آپ کو ترجمہ سناؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور یقیناً گارنٹی کے ساتھ پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزرے، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے نا ان لوگوں کی پیروی کرو گے۔ یہ کس کو؟ امت محمدیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں نا ان لوگوں کا جو طریقہ تمہارے زمانے میں، تمہارے بعد کے زمانے میں جو آئیں گی، یہ امت اس کی پیروی کرے گی۔ کتنی؟ اس قدر پیروی کہ ایک بالشت بھی، ایک ہاتھ بھی برابر پیروی، جو وہ کرے وہ سب یہ کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بجو، گوہ ایک جانور ہے زبن جس کو عربی میں کہا گیا، اس جانور کے سوراخ میں داخل ہونے لگے وہ لوگ تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ تک نہیں سوچو گے کیا ہوگا، کیا پتہ نہیں چلے گا، بلکہ آنکھ بند کر کے پیچھے چلتے یہ بربادی کی حالت تمہاری ہو گئی ہوگی، تو وہ سوراخ میں بھی جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلے والوں سے کون مراد ہیں؟ یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون؟ یعنی حضور کا مقصد ہے کہ وہی مراد ہیں۔ پہلے سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلا دیا تھا کہ اس امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اچھی تعلیمات اور سنتوں کے اور آپ کی پوتر سنتوں کی موجودگی میں ان عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی یہ امت کرنے لگے گی۔ وہ یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم اور ملعون ہیں، جو ضالین ہیں، کہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان باتوں کا اعتراف خود ان یہود و نصارہ کو بھی ہے، وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کا غصہ ہماری قوم پر ہے، ہم یہود قوم پر، ہم نصارہ قوم پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کی یہ امت پیروی کرنا شروع کر دے گی، کس قدر؟ قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چلنا چاہے گی۔ ایک دلچسپ عجیب و غریب واقعہ اور ایک روایت سنا کر میں آج کے اس درس حدیث کو مکمل کروں۔ انشاءاللہ اس کا مابقیہ آئندہ ہفتوں کے اندر اس کو مسلسل ہم سنیں گے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کی جنت میں جانے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، صاف نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ جنت میں ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ۔ اس طرح سے 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا۔ ان 10 صحابہ کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام ہے، صحابی کا نام ہے سعید، ان کے والد کا نام ہے زید۔ ان کے والد جو زید تھے
ان کے باپ دادا کے اعتبار سے بولا جائے تو زید بن عمر بن نفیل، تو ان کا نام ہے زید بن عمر. ہم آگے اسی طرح سے کہیں گے زید بن عمر، کیونکہ زید نام کے بہت سے صحابہ ہیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے والد زید ہیں. اس کے لیے ہم آگے اپنی بات میں زید بن عمر ہی کہتے چلیں گے. آپ یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو وہ صحابی زید حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کے والد جو زید ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو تو پائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کو نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو پائے تھے، لیکن ابھی اسلام کا تعارف نہیں ہوا تھا، تبھی ان کا انتقال بھی ہو گیا. یہ قریش، قبیلہ قریش ہی کے ایک فرد تھے. قریش جو قبیلہ ہے وہ پورا کا پورا قبیلہ بتوں کو پوجنے کا رواج رکھتا تھا. وہ سب بتوں کو پوجتے تھے، یعنی سلائی جو بت ہیں، مورتی ہیں، اس کی پرستش کرتے تھے، پوجتے تھے. بتوں کے نام پر بلیدان کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، منتیں مان کر چڑھاوا چڑھاتے تھے. لڑکی پیدا ہو جاتی تو قریش کے بعض قبیلوں میں یہ غلط طریقہ تھا کہ لڑکی کو لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، شراب کثرت سے پیتے تھے. اس طرح کی خراب عادتیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی. مگر حضرت سعید بن زید، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد جو زید ہیں، زید بن عمر، ان کو ان تمام غلیظ چیزوں سے، ان تمام خراب چیزوں سے چڑ تھی، نفرت کرتے تھے. ان سب سے ان کو نفرت تھی. مشرکین مکہ کے ان طریقوں کے بالکل وہ خلاف تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی واضح شریعت چونکہ موجود نہیں تھی کہ اس کو چھوڑ کر وہ لے لیں، ایسا کوئی بھی نہیں تھا. کوئی صحیح دین ان کے سامنے نہیں تھا. اس کے تلاش میں وہ پھرتے تھے. چنانچہ ایک دن ان کو یہ خیال ہوا کہ یہودیت تو سچا دین ہوگا. چنانچہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے پاس پہنچے. جا کر اس عالم سے انہوں نے کہا، کیا میرے لیے تمہارے دین میں آنے کی گنجائش ہے؟ کیا تمہارے دین میں داخل ہو کر میں بھی یہودی بن سکتا ہوں؟ اس یہودی عالم نے کہا، ہاں آ سکتے ہو، لیکن ہماری قوم پر اللہ کا غضب ہے. یہود قوم مغضوب علیہم ہے. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں ہے غیر المغضوب علیہم، اور ایک دوسری جگہ آیت میں ہے وباؤوا بغضب علی غضب، یہ لوگ اللہ کا غصہ اور غضب لے کر لوٹے ہیں. تو سچ بات، اس یہودی عالم نے کہا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر تم یہودی بنو گے تو تم کو بھی اللہ کے اس غضب اور ناراضگی کا ایک حصے دار بننا پڑے گا. جیسے لوگ شیئر خرید کر کمپنی کے شیئر ہولڈر بنتے ہیں نا، ایسا تم یہودی بن جاؤ گے تو یہودیوں پر جو اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، اس کے ایک حصے دار تم بھی ہو جائے گے. تم بھی اس میں پارٹنر ہو جاؤ گے، تمہارا بھی ایک حصہ ہو جائے گا. تو زید بن عمر انہوں نے کہا کہ اسی غضب اور ناراضگی سے بچنے کے لیے ہی تو حق کی تلاش میں پھر رہا ہوں. میں تمہارے اس دین میں ہرگز نہیں آؤں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں جس سے اللہ کے پسندیدہ مذہب میں رہوں، حق مذہب پر میں رہوں. تو اس یہودی عالم نے کہا کہ تم ملت ابراہیمی کو اختیار کر لو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ جاؤ، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے. یہ سن کر حضرت زید بن عمر وہاں سے چل دیے. آپ کو اس سے اب تک جو روایت میں نے سنائی ہے، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیت، حضرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہودیت کوئی سچا مذہب نہیں ہے، وہ سچا دین نہیں ہے. اللہ کو پسند ان الدین عند اللہ الاسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ان کے طریقوں کو اپنانا ہی اب سچا دین ہے. اسی کو حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ، یہ یہودیوں کے جو اصل نبی پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ خود بھی اگر میرے زمانے میں آ جاتے تو ان کو بھی اپنی کامیابی کے لیے، ولو بالفرض، ان کو بھی اپنے کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میری ہی پیروی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کے دین پر ہی چلیں گے، اپنے دین کو نہ چلائیں گے، نہ اپنے دین پر چلیں گے. بہرحال اب آگے روایت سنیں. آگے انہوں نے یعنی زید بن عمر ایک بڑے نصرانی عیسائی عالم کی جگہ کا راستہ اپنایا. اس سے بھی انہوں نے یہی سوال کیا کہ میں عیسائی بن کر تمہارے دین میں داخل ہو سکتا ہوں کیا؟ اس عیسائی عالم نے، کرسچن عالم نے کہا، ہاں ضرور آ سکتے ہو، عیسائی بن جاؤ. لیکن صاف بات یہ ہے کہ عیسائی ایک ملعون قوم ہے، عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت ہے. اگر تم عیسائیت قبول کر رہے ہو، عیسائیت قبول کرو گے تو خدا کی لعنت کہ تم بھی ہمارے ساتھ پارٹنر ہو جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی.
یہ سننا تھا، یہ سن کر انہوں نے وہی جواب دیا. اب گھبرا گئے، ارے اس طرح کی مصیبتوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے ہی کے لیے تو آ رہے ہیں. تو وہی جواب دیا کہ اسی لعنت خداوندی سے بچنے اور بھاگنے کے لیے ہی تو میں عیسائیت میں آنا چاہ رہا ہوں. اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کون سا مذہب اپناؤں جس سے اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت سے بچ جاؤں. تو اس عیسائی عالم نے، کرسچن عالم نے بھی یہودی عالم کی طرح ہی جواب دیا کہ تم ملت ابراہیم میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ زید بن عمر وہاں سے لوٹے. اب اس وقت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، وہ اکیلا. ان کو سمجھ میں آیا کہ حق کیا ہے. یہودی جو کتاب دیے گئے جو مذہب والے ہیں، یہودی عالم، نصرانی عالم سے ان کو معلوم ہوا. تو وہ سیدھے آئے خانہ کعبہ کے، کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر قریش کو مخاطب کر کے ان سب کو بلا کر کہنے لگے. انہوں نے اعلان کر کے یہ کہا کہ لوگوں، تم گواہ رہو کہ میں ابراہیم کا دین اختیار کرتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی اس وقت ملت ابراہیمی پر نہیں ہے. اس کے بعد سے وہ بتوں کا چڑھاوا کھانا چھوڑ دیے. اس کے بعد وہ بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے کہ جانور کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان سے بارش اللہ نے نازل کی، زمین سے گھاس اللہ نے اگائی، تو جانور اسی اللہ کی پیدا کی گئی گھاس کو چرتا ہے اور اللہ کے برسائے گئے پانی کو پیتا ہے. مگر تم تو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ واللہ لا آکل، بخدا یہ جانور، اس جانور کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا. بڑے ہی اچھے آدمی تھے، سچی اچھی سوچ، اچھا خیال تھا. اسی طرح سے جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی شخص اپنی نئی پیدا ہوئی نومولود بچی، نئی بچی کو، زندہ بچی کو لے جا کر اپنے غلط دستور اور رسم کے مطابق دفن کرنے کے لیے، زندہ دفنانے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچتے، جا کر درخواست کرتے، ہاتھ پیر پکڑ کر منت سماجت کر کے کہتے تم اس کو میرے حوالے کر دو، تم کو پالنا منظور نہیں ہے تو میرے حوالے کر دو. چنانچہ اس بچی کو وہ لے کر آتے اور بچپن سے اس کو پالتے پوستے پرورش کرتے، اس کو بڑی عمر کی لڑکی بنا دیتے. جب وہ بڑی ہو جاتی، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی، تو باپ سے جا کر کہتے، اس لڑکی کا جو باپ ہوتا نا، اس کے پاس جا کر کہتے اب اس لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی کا ذمہ لے لو، کسی جگہ اچھے مناسب رشتے میں اس کا نکاح کرا دو، اور اگر اس کے لیے بھی تم تیار نہ ہو تو اس نیک کام کے لیے میں خود بھی تیار ہوں. جیسا کہ اس کو بچپن سے پال کر میں بڑی عورت بنایا ہوں، اسی طرح اس کے نکاح کا بھی ذمہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو اتنے اچھے آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، مگر اس وقت ہوئی تھی کہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، تو یہ مسلمان تو نہ ہو سکے. بہرحال یہ لمبی روایت ہو گئی ہے. اس واقعے کو سنانے سے مقصود تو صرف یہی تھا کہ یہودی اور عیسائی علماء کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، خود ان کو اس بات کا اقرار تھا، وہ مانتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے، جیسا کہ اس واقعے سے آپ کو صاف پتہ چل گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ تم یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، پرانے تمہارے سے پہلے والے ہیں، ان کی پیروی کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ بتایا تھا وہ ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارا زمانہ، جس دور سے ہم گزرتے ہیں نا، یہ 2020 کا یہ جو سال ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حرف صادقانہ ہے، سچا ہے. مسلمان آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کے اپنانے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، یعنی ترقی کی بالکل لاسٹ ہے. جو بھی چیز فیشن ویسٹرن سے امپورٹ ہو، فیشن کے نام سے، یا کسی بھی قسم کی چیز ویسٹرن سے، مغربی دنیا سے آئے، اس کا انٹروڈیوس ہو، اس کا تعارف ہو، یہود و نصارہ کا وہ اپنا ہو، اپنایا گیا ہو، ان کی طرف سے آیا ہو، اس کو لپک کر لیتے ہیں، اچھل کر لیتے ہیں. ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اگر یہود و نصارہ کسی چیز کو چبا کر تھوک دیں، کسی چیز کو اپنے منہ میں چبا کر تھوک دیں، تو اس کو چاٹنے کے لیے بھی ہماری قوم تیار ہے. اسی کو اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتی ہے. غور سے سنو، جس تہذیب سے وہ پریشان ہو چکے ہیں، وہ لوگ خود امریکہ کے، ویسٹرن کلچر کے جتنے بھی ملک ہیں، مغرب کے ممالک، سب کے سب ملک، وہ لوگ خود پریشان ہو چکے ہیں. جس کلچر سے وہ عاجز آ گئے ہیں، وہاں کوئی شادی نہیں، بچہ بالغ ہونے سے پہلے یا بالغ ہوتے ہی اپنے ماں باپ سے جدا وہ اپنی زندگی دیکھے گا، لڑکا ہو یا لڑکی، سب جدا، ماں باپ جدا، ڈائیورس کی سینکڑوں واقعات، شراب، دن رات شراب پینا، زناکاری، ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ، وہ اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، کچھ بھی ہو، کسی قسم کی پرواہ نہیں. ایسا غلیظ کلچر کہ اس
اس کلچر سے، اس غلیظ ترین کلچر سے وہ خود عاجز آ گئے ہیں، اس طریقہ زندگی سے پریشان ہو کر خودکشی، سوسائڈز وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں، سکون اور اطمینان کے تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، نئے نئے ازمز ایجاد ہو رہے ہیں، مگر ہم لوگ ان کی گفتگو کے طرز کو، زندگی گزارنے کی اسٹائل کو، تجارت اور بزنس کے طریقوں کو، سب کچھ کو اپنانے کو گویا اپنی ترقی اور کامیاب اور سکسس سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسرائیل اور امریکہ سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ظاہر میں تو سب سے پاورفل امریکہ دکھائی دینے میں، مگر حقیقت میں تو اصل پاور یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مغربی میڈیا، مغربی پروڈکٹس اور پروگرامز نے ٹی وی، انٹرنیٹ، یوٹیوب، ویب سائٹس کے ذریعے سے گھر گھر کے اندر، ہر ایک آدمی کے دلوں کے اندر اپنی ننگاپن، اپنی ننگی اور بے حیا تہذیب اور بے حیا کلچر کو، غلیظ کام، غلیظ باتوں کو، غلیظ سوچ کو اور خراب تعلقات کو، چوری کو، بدکاری کو، نشہ آور چیزوں کے استعمال کو، ان سب چیزوں کو مسلمانوں میں بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے، اس قدر کہ اب لوگوں کو یہی صحیح اور یہی اصل طریقہ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اب تو آنکھیں کھول لو، کان کھول لو، ہوش میں آ جاؤ۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انچ بائی انچ تم یہود و نصارہ کو فالو کرو گے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر ایک جانور کی مثال دی تھی، گوہ۔ گوہ ایک جانور ہے، بجو اردو میں کہتے ہیں بجو۔ وہ زمین کے اندر سوراخ بنا کر وہاں رہتا ہے، بڑا ہی ہوشیار جانور ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگ اس جانور کو پکڑتے اور شکار کرتے ہیں، اور یہ جانور اتنا ہوشیار کہ زمین میں ایک طرف سے سوراخ کرتا ہوا جاتا ہے، دوسری طرف نکلنے کے لیے بالکل بالکل نکلنے ہی کے قریب ہوتا ہے کہ وہاں پر ہلکی سی مٹی، لائٹ سے مٹی ایسے لگی ہوئی چھوڑ دیتا ہے، یعنی تھوڑا بھی کوئی آدمی ایک قلم سے بھی، ایک کاڑی سے بھی اس کو ہٹائے گا تو سوراخ اس کو نظر آئے، لیکن وہاں تک لا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اوپر سے دیکھنے میں ایک طرف کا سوراخ تو نظر آئے گا، دوسرا سوراخ، دوسری جانب کا سوراخ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا، وہ زمین کے اندر سے ایک راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہلکی سی مٹی لگی ہوئی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب شکار کرنے والا شکاری اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس سوراخ سے داخل ہو جاتا ہے جو داخل ہونے والا ہوتا ہے، یہ جانور اندر رہ کر جھانک جھانک کر دیکھتا رہتا ہے۔ اگر شکاری بیٹھا ہوا ہے تو دوسری جانب یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ سوراخ کے اندر داخل ہونا شروع کرتا، کچھ چیز کو داخل کرنا شروع کرتا، تو یہ دوسری جانب ہلکی سی چوٹ لگاتا ہے، یعنی لائٹ سے ٹچ کرتا ہے تو دوسری جانب سوراخ تو بالکل ریڈی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا بس، تو اس کو کھولتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، مٹی ہٹ جاتی ہے، وہاں سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ سوراخ جس سے وہ نکلتا ہے اسے نافقہ کہتے ہیں، جس سوراخ سے وہ داخل ہوتا ہے اس کو قاصعہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ منافق کو اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ نافقہ وہ سوراخ ہے جس سے گوہ نکل کر، جانور نکل کر بھاگتا ہے۔ منافق بھی اسی طریقے سے دو راستے بنا کر رکھتا ہے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی طرح، اور حقیقت میں تو وہ غیر مسلم۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مسلمان یقین کراتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسرے راستے سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تشبیہ دینی ہے کہ جس طریقے سے ایک گوہ، ایک جانور معمولی سوراخ میں گھستا ہے جس میں آدمی نہیں گھس سکتا، جا نہیں سکتا، چھوٹا سا جانور، لیکن بالفرض، لیکن بائی چانس یہود و نصارہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسیں جس میں گھسنا ہی نہیں چاہیے، گھسنے بھی نہیں ہوگا، اگر اس میں بھی گھس جائیں تو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اس وقت یہ حال ہوگا کہ تم اس میں بھی گھسنے کی کوشش کرو گے، کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، ان کی پیروی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہیں؟ وہی تو مراد ہیں۔ بس انشاءاللہ اس کا باقی حصہ آئندہ ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔